بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ صفحہ 207 307 307 ولاگ نمبر 1 قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ناظرین، پیج 307 اور ولاگ نمبر 1 ہے۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے، جو کھاتے ہیں جہاں والے، سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کیے، اور اس کو کہ ہم نے تم کو بڑائی دی اہل عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آوے گی کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ کام آوے اس کو سفارش، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ خلاصہ تفسیر، اوپر کی آیت تک بنی اسرائیل کے متعلق جن خاص مضامین کا بیان کرنا مقصود تھا وہ تو ختم ہوئے۔ اب ان مضامین کی ابتدائی تمہید، جس کے اجمال کے یہ سارے مضامین تفصیل تھے، اس کو دوبارہ پھر بیان کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ تمہید کا مضمون خاص یعنی ترغیب کے لیے انعام عام و خاص کا یاد دلانا، اور ترہیب کے لیے قیامت کو پیش نظر کر دینا بوجہ تکرار خوب ذہن نشین ہو جاوے، کیونکہ مقصود اعظم کلیات ہوتے ہیں جن کا خود اس تہ زار ان کے اختصار کی وجہ سے سہل اور آسان ہوتا ہے، اور بوجہ جامعیت اور انطباق کے ان کے ذریعے سے ان کے جزیات کا محفوظ رکھنا آسان ہوتا ہے، اور محاورات میں یہ طرز بلیغ بھی اعلیٰ درجے کا سمجھا جاتا ہے کہ مفصل اور طویل اور مطول بات کرنے سے پہلے ایک مجمل عنوان سے اس کی تقریر کر دی جائے، جس کا قدر مشترک تمام تفاصیل کو سمجھنے میں معین و مددگار ہو، اور آخر میں بطور خاص یعنی خلاصہ اور نتیجہ تفصیل اس مجمل عنوان کا پھر اعادہ کر دیا جائے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ تکبر بڑی مضر خصلت ہے، اس میں ایک ضرر یہ ہے، دوسرا یہ، تیسرا یہ، 10-20 مضرتیں گنوا کر پھر آخر میں کہہ دیا جائے کہ غرض تکبر بڑی مضر خصلت ہے۔ اسی طور پر اس آیت یا بنی اسرائیل کا اعادہ فرمایا گیا ہے۔ اے اولاد آدم، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقتاً فوقتاً انعام کیا، اور اس کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر بہت سی باتوں میں فوقیت دی، اور تم ڈرو ایسے دن سے یعنی روز قیامت سے جس میں کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ اور حق واجب ادا کر پائے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ بجائے حق واجب کے قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی سفارش جب کہ ایمان نہ ہو مفید ہوگی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بزور بچا سکے گا، طاقتور بندہ کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا، اس دن صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شبہ ہوگا،
جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔